اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے لم یزل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، کہ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ تو ناظرین، آج کا یہ پروگرام سرکل پہ جاؤ، اکیڈمک اینڈ سوشل سرکل۔ السلام علیکم ناظرین، یہ آج کا یہ پروگرام آپ بذریعہ اکیڈمیکل اینڈ سوشل سرکل کے پیج سے لائیو دیکھ رہے ہیں، جو کہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور آج کا عنوان ہے فکر کشمیر۔ ہمارے ساتھ گیسٹ پینل میں موجود ہیں جناب سماجی کارکن، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماہر ہارون خطری صاحب۔ خوش آمدید ہارون بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اور دوسرے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، سیکٹر آرگنائزر طلبہ تنظیم سے تعلق ہے آپ کا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو اب ہمیں کچھ ہی دیر میں مولانا آزاد جمیل صاحب بھی جوائن کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو میرا پہلا سوال ہارون خطری صاحب سے ہوگا کہ فکر کشمیر کے حوالے سے ہماری ایک خصوصی پروگرام کیا جا رہا ہے، تو میں جاننا یہ چاہوں گا، جو فکر کشمیر میں کی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، بیانات دیے جا رہے ہیں، اظہار یکجہتی کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیا اپنے ہی ملک میں ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں سبھی کشمیر کے حامی ہیں اور سبھی آزادی چاہتے ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ آواز صرف یہیں تک محدود رکھی جائے گی؟ یا اگر ہمیں یہ فکر کشمیر کہلائے گا کہ ہم اپنے ہی ملک میں رہ کر آزادی کے لیے نعرے بھی لگا رہے ہیں فکر کشمیر کے لیے، اور جدوجہد بھی کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے اسپیچ کمپٹیشنز کرتے ہیں، تو آپ کا کیا کہیں گے کہ آپ کا یہ خیال کہ یہ آواز یہیں تک رہ جائے گی صرف پاکستان تک؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو میں اکیڈمک سوشل سرکل اور میں جو مہمان گرامی ہیں، مولانا اور سیکٹر اے پی میں تو کل بہت سلمان اور دیگر لوگ لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، ان سب نے آپ سے سوال کیا ہے کہ کیا جو ہے ہم ریلی نکالنے سے، تحریک کرنے سے یا لہرانے سے فکر کشمیر کو اجاگر کر سکتے ہیں؟ تو میرے خیال سے اس میں دو سلمان آواز آ رہی جی ہارون بھائی، آپ کی آواز تھوڑا سا ڈراپ ہو رہی ہے۔ ہارون بھائی، آپ سن رہے ہیں مجھے؟
جی میں سن رہا ہوں. میں آپ سے پوچھنا تھا جی سلمان، میرے خیال سے آپ کا نیٹ شاید اٹک رہا ہے، آواز بھی نہیں آ رہی ہے آپ کی مجھ تک. ہیلو، ہیلو. آپ تک آواز آ رہی ہے ریحان بھائی؟ جی جی اب آ رہی ہے، جی اب آ رہی ہے، بولیں. ریحان بھائی، میرا آپ سے یہ جاننا ہوگا کہ کیا صرف ہمارے حکمرانوں کی ہی ذمہ داری رہ گئی ہے؟ کیا یہ صرف حق انہی کو حاصل ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر پر بین الاقوامی سطح پر کشمیر کے لیے حق کے لیے آواز بلند کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ پاکستانی طلبہ عام عوام وہ طاقت نہیں رکھتی، جبکہ پاکستانی نوجوان تعلیم کے سلسلے میں بہت سارے ملکوں میں ہیں، مطلب کہ روزگار کے لیے بہت سارے ملکوں میں ہیں. کیا عام لوگوں کا یہ فرض نہیں ہوگا کہ وہ اپنی آواز انٹرنیشنل لیول پر بلند کریں؟ جی سلمان، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا اکیڈیمک اینڈ سوشل سرکل کا، جنہوں نے آج یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. دوسرا، جہاں تک رہا آپ کا سوال، تو جی سلمان میں آپ کو جواب دیتا چلوں کہ نہ ہمارے حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے نہ ہمارے پولیٹیشنس کی. یہ ہمارے طالب علم ہی ہیں جنہوں نے ہندوستان کا بٹوارا کر کے پاکستان بنایا تھا، اور آنے والے وقت میں بھی وہ ہندوستان کی شہر پہ اپنا پیر رکھ کے کشمیر کو دوبارہ پاکستان سے ملائیں گے. اور اس کے بارے میں ہماری جو قوم ہے، میری آواز آ رہی ہے سلمان؟ جی جی بالکل کلیئر آ رہی ہے آپ کی جی آواز. جی بالکل کلیئر. تو ہماری جو نسل ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے. بہت جلد آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف مقامات پہ پروٹیسٹ بھی انہوں نے آن بورڈ کیے ہیں، مختلف مقامات پہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں، بہت ٹویٹر پہ ہیش ٹیگس رن کیے گئے اور ٹرینڈنگ پہ رہے وہ. اس کے علاوہ دیگر پلیٹ فارمز پہ بھی جو پاکستان کی یوتھ ہے، بالخصوص کراچی یوتھ ہے، وہ اپنا پورا حق ادا کر رہی ہے، کیونکہ وہ کراچی والے زیادہ دور نہیں ہیں کشمیر کے دکھ سے نا. جو کشمیر والے سہ رہے ہیں، کراچی والا بھی ہر دوسرے دن وہی دکھ سہتا ہے. تو جتنا ہمیں احساس ہے کشمیر کا، اتنا شاید ہی کسی اور نوجوان نسل کو ہو، اندرون سندھ کے یا پنجاب کے کسی بچے کو ہوگا جتنا کراچی کے بچوں کو ہے. تو کراچی کے بچے کیونکہ اپنی ذات پہ محسوس کر رہے ہیں، تو زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اور زیادہ کام کر رہے ہیں اس کے متعلق. جتنی نالج کراچی کے بچوں کو ہے کشمیر کے ایشو پہ، شاید ہی کسی اور بچے کو ہو یا کسی تعلیمی ادارے کے شاگرد کو ہو. جی سلمان، اوور ٹو یو. تھینک یو، بہترین جواب دیا. بالکل کراچی اس درد کو زیادہ محسوس کر سکتا ہے، اور کراچی کے رہنے والے اس درد کو زیادہ اچھے طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں جو اس وقت کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ہارون صدی صاحب، سن رہے ہیں آپ مجھے؟ جناب ہارون صدی صاحب، جناب ہارون صدی صاحب سن سکتے ہیں مجھے؟ ریحان بھائی، ہم ہی لوگ کو جی جی ریحان بھائی، ایسا ہوتا آ جی رہا ہے پچھلے 70 سالوں سے. جی جی، پچھلے کم و بیش جی سلمان 70 بات سالوں کریں، سے. آواز آ رہی ہے آپ کی؟ ہاں، 70 سالوں سے ہم یہ کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں کشمیر کی، اور بھارتی بے حس مملکت بن کر، بھارتی جو حکومت ہے بے حس مملکت بن کر ان تمام چیزوں کو اگنور کرتی آ رہی ہے، نظر انداز کر رہی ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے اگلے 70 سال تک، جو آنے والے اگلے 70 سال ہیں، اس میں اگر یہی بیان بازی، یہی ریلیاں، جلوس، جلسے جلوس ہوتے رہے، تو کیا یہ کشمیر کی جو آواز ہے، یہ صرف پاکستانی تو چاہتے ہیں کشمیر آزاد ہو، اور پاکستانی حامی بھی ہیں، اور پورے ہندوستان میں 5 فروری کو یوم یکجہتی منایا بھی جاتا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے اگلے 70 سال میں بھی اگر یہی کام چلتا رہا تو کشمیر تو پھر آزاد جو ہونا تھا وہ ہو گیا، یہ بات صرف پاکستان تک ہی رہ جائے گی؟ دیکھیے، یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے لیے کتنی لمبی تحریک چلی اور کتنے سالوں تک تحریک چلی، جب جا کے پاکستان آزاد ہوا. ٹھیک ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کشمیر ایک دن میں آزاد ہو جائے گا یا 2 دن میں ہو جائے گا، لیکن پاکستان کی عوام
کے دل کشمیر کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور یوتھ اور نوجوان جس پیشے پہ، جس شعبے سے منسلک ہو کہ کشمیر کے لیے آواز بلند کر سکتی ہے، وہ اپنا جو ہے کام کر رہی ہے. لیکن یہاں پہ ضرورت ہے کہ اپنی آواز کو اور زیادہ جو ہے مضبوط بنانا ہے، اپنی پالیسیز کو اور اس تحریک کو جو ہے اور زیادہ اسٹرانگ کرنا ہے، تاکہ ہم کشمیریوں کے لیے جلد سے جلد ہم لوگ سب مل کر، تمام مسلمان ممالک مل کے کشمیر جلد سے جلد آزاد ہو جائے. جی میرا بھی یہی مطلب میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہا کہ میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جہاد کی ہے؟ جہاد سے میرا مراد وہ نہیں کہ سب تلواریں لیں اور کشمیر میں جا مراد قلم سے جہاد کریں، زبان سے جہاد کریں، عملی طور پر لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. کیا مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر آپ خاموش رہیں گے؟ کیا احساس ہمیں دلانا چاہیے لوگوں کو اس کا؟ دیکھیں، بات آئی ہے احساس کی، تو مظلوم کا حامی رہنا اور ظالم کے خلاف رہنا، چاہے ظالم کوئی بھی ہو، ہمارا اپنا ہو یا کوئی غیر ہو، ہمیں اس کے خلاف رہنا ہے. ہمارا دین، ہمارا مذہب اور بحیثیت انسان اگر پیغام دے سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ احساس کا ہے. جب 1400 سال پہلے اس قوم میں اٹھنے والے لوگ جو مظلومیت کے خلاف جو پیغام دے چکے ہیں وہ کربلا کا ہے، مگر آج بھی جو ہے اس کربلا کو یاد کیا جاتا ہے اور آج بھی لوگ روتے ہیں. تو اس مگر کشمیر کے لیے بھی آج رونے والے ہیں اور آج بھی کشمیر کے لیے آواز اٹھانے والے ہیں. ہم اپنی فیلڈ میں رہ کر جو آواز بلند کر سکتے ہیں، قلم کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے، اپنے شعبات میں رہ کر ہم کشمیر کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم فرنٹ لائن پر نہیں ہیں. فرنٹ لائن پر جو ہے ہمارے لیڈر اور ہمارے حکمران ہیں، جو کہ اقوام متحدہ اور OIC کی جو پالیسیز ہیں جن کو دیکھ رہے ہیں. ہم ان کے بیچ میں وہ جو اسٹیپ لیتی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور پاک فوج بھی اپنا ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے. پاک فوج کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں، جو کشمیریوں کے جو ہے کشمیر کو سپورٹ کر رہی ہے، کشمیر کے ساتھ ہیں، اور پوری پاکستان کشمیر کے ساتھ ہے. عوام جو ہے اپنے مسائل حل نہیں کر سکتی، تو کشمیر کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلے ہمیں یکجا ہونا ضروری ہے. کیونکہ ہم اپنے شہر کے مسائل حل نہیں کر سکتے تو ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یکجا ہونا، تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام جو ہے طلبہ و طالبات کو، ان کو سب کو یکجا ہونا ضروری ہے. اگر ہم کس چیز کے لیے یکجا ہو سکتے ہیں تو وہ کشمیر ہے، کیونکہ ہماری تربیت میں شامل ہے کہ فلسطین سے لے کر کشمیر تک جہاں جہاں ظلم و بربریت جاری ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے. ہمیں انسانیت کے ناطے، پاکستان ہونے کے ناطے اس چیز کا ساتھ دینا، اس کے لیے آواز، حق کے ساتھ آواز کو بلند رکھنا ہے. بہترین طریقے سے آپ نے ہارون تقوی صاحب، آپ سن رہے مجھے؟ جی صاحب، میرا آپ سے سوال ہوگا، آپ ایک یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں اور بہت سارے ایونٹس میں اس دن جاتے بھی ہیں، اور تقریباً جی زیادہ تر اسپیچ کمپٹیشنز ہوتے ہیں. ایک مقرر زیادہ سے زیادہ انعام کے لیے بول لیتا ہے، اور ہم اپنے جو نوجوان نسل ہے اس میں کشمیر کے لیے یہ مطلب ایک احساس کس طریقے سے دلا سکتے ہیں کہ کشمیر ہماری شیرت ہے اور یہ ہم نے حاصل کرنا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں، میں یہاں بھی یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل جو ہے درست راستے پہ، تو خیر ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم درست راستے پر ہیں. جس طرح سے ہمیں پراپر طریقے سے جو ہے کشمیر کے بارے میں سوچنا چاہیے اور کشمیر کے دکھ کا جو ہے احساس ہونا چاہیے، وہ جو ہے آج کل کی یوتھ میں تھوڑا کم ہے. تو میرے خیال سے جو ہے اس کی طرف جو ہے نوجوان کو جانا چاہیے کہ وہ صرف شو بازی جو ہے اور اپنے فہم کے لیے اپنے تقاریر بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ بات ان کے دلوں میں نہیں ہے، زبان پر ہے. تو کشمیر کے لیے جو ہے وہ چیزیں ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اور اس کا برملہ جو ہے اظہار کرنا چاہیے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب چینلز پہ، جو ہم دوسرے مقاصد کے یوز کر رہے ہیں. ٹویٹر ہے، یوٹیوب چینلز ہیں، فیس بک ہے، ان پہ ہمیں جو ہے کشمیر کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور تقاریر کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے سلمان، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اس چیز سے واقف ہو
ہو کہ ہمارے ساتھ ہمارے مسلمان بھائی کشمیر کس اذیت میں مبتلا ہے، کس جو ہے قربانیوں کو وہاں پہ جو ہے دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اس چیزوں کو اس نسلوں تک اس پیغام کو رکھنا تاکہ وہ ان کے دلوں سے اور ان کے ذہن سے یہ چیز نکل نہ جائے، وہ ان کے دلوں میں رہنا چاہیے، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑے بھی کشمیر کے لیے جدوجہد کرتے رہے، اور ہم ہمارے آنے والے بچے، ہمارے آنے والی نسل، ان کو بھی کشمیر کے تمام ایشوز کا پتا ہونا چاہیے کہ کشمیر پاکستان کی شہر ہے، جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا۔ بہت شکریہ عامر صاحب۔ ریحان بھائی چاہوں گا کہ آپ ایک طلبہ اور کیا طلبہ کو کرنا چاہیے آنے والے آنے والا سلمان سوال ایک بار ریپیٹ کریے گا، نیٹ کی وجہ سے مجھے سوال سمجھ نہیں آیا آپ کا۔ آپ ایک طلبہ تنظیم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پر، تو طلبہ کا کیا کردار رہا ہے کشمیر کے لیے؟ آنے والے دیکھیں، طلبہ سے کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو سلمان میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری عوام ہر چیز ایکسپیکٹ کرتی ہے اپنی فوج سے، بالکل فوج کا کام ہے، ہر چیز ہے، فوج اپنا کام بہتر انداز میں کر بھی رہی ہے، پر ہم صرف شہید ہونے کے لیے ہم نے اپنے فوجیوں کو نہیں چھوڑنا نا، اب ہم نے اپنے فوجیوں کی شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہر چیز کی جد و جہد کرنی ہے۔ اور جہاں تک بات آپ نے کری تھی جہاد کی، تو جہاد بل تلوار تو ہم نے بہت کر لیا، شہادتیں ہم نے بہت کرا لی، اب جہاد بل قلم کی طرف ہمیں جانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنی فوج کے شانہ بشانہ چلنا ہوگا، ہمیں بھی خود کو شہید کرنے کے لیے آگے پیش نہیں کر دینا۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہم قلم سے، ہتھیار سے زیادہ قلم پہ فوکس کریں۔ اقوام متحدہ کی جو مجرمانہ خاموشی ہے، ہمیں پہلے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اقوام متحدہ نے بھارت کے تسلط کو ذہنی طور پہ مان لیا ہے، قبول کر لیا ہے، پہلے ہمیں اس کے خلاف اقدام کرنے ہیں۔ اب اقدام اٹھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پہلے ہمیں اپنی نوجوان نسل کے ذہنوں میں جو پاکستان مخالف جو سیاسی قوتیں ہیں، وہ جو ایک عنصر پیش کرتی جا رہی ہیں پاکستان کی فوج کے خلاف ہماری نوجوان نسل میں، ہمیں پہلے اس کے خلاف کام کرنا ہوگا۔ ہمیں پہلے یہ ساری چیزیں نیچے گراؤنڈ ریئلٹی سے ہم نے کام شروع کرنا ہوگا، بالکل روٹ لیول پہ جا کے، ایک ایک اسکول سے ہمیں شروع کرنا ہوگا۔ ایک جب بچہ میٹرک پاس کرتا ہے تو اس وقت اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کشمیر اس کا حق ہے، اس وقت اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم کی کرسی دے کے ایک ایم پی اے کی سیٹ پہ، ایک کونسل کی سیٹ پہ اس کا حق ہے۔ ہم نے جو یہ سوچ لیا ہے کہ انہی 3 جماعتوں میں سے وزیر اعظم آنا ہے، یا ہم نے سوچ لیا ہے کہ فوج میں صرف پنجاب کا جانا ہے، تو یہ غلط ہے۔ ہماری قوم محنت کی طرف نہیں جا رہی سلمان، تو سب سے پہلے میں اپنی قوم پہ محنت کرنی ہوگی۔ جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، جہاد بالقلم کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے طلباء میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ وہ طلباء ہیں جنہوں نے علی گڑھ میں سیاست تحریک شروع کری تھی، آج پاکستان بنا کے بیٹھے ہیں۔ یہ طلباء جس دن سوچ لے گی کشمیر کو لینا، اور انشاءاللہ اب سوچ لیا ہے، اور یہ طلباء جو ہے وہ ہندوستان کو ختم کر دیں گے، اور ہندوستان کے پھر ٹکڑے ہوں گے، کشمیر کے ساتھ ساتھ سری نگر کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دہلی پہ بھی پرچم لہرا سکتی ہے یہ قوم۔ یہ بڑی زرخیز ہے یہ مٹی، انشاءاللہ ہم سب ساتھ رہیں گے تو بہت کچھ ملے گا۔ آپ کی باتوں سے نوجوانوں کو بہت ہی موٹیویشن مل رہی ہوگی اور ایک جذبہ طاری ہو رہا ہوگا۔ تو میں دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ مولانا آزاد جمیل صاحب نے بھی جوائن کرنا تھا، جو کہ اس وقت کسی مصروفیات کی وجہ سے ہمیں جوائن نہیں کر سکے۔ مولانا صاحب نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ میں تقریباً مصروف ہوں گا، تو اسٹارٹ کرنے پر انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو میں جی سلمان، تو آپ طلبہ کے لیے آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی ہیلو، ہاں جی سلمان بولے۔ جی حامد صاحب، میں کسی بھی جنگ کے لیے آپ کو لازمی ہے بہت سی باتیں کر جاتے ہیں۔ حامد صاحب سن رہے ہیں آپ مجھے؟
हारून साहब सुन रहे हैं आप मुझे? रेहान भी सुन रहे हैं आप? जी जी सलमान मैं सुन रहा जी, हूँ। सलमान सलमान बोलें। आपके आई थिंक मेरे नेट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं नहीं नेट नहीं, आपकी हैंड फ्री का जो माइक है वो मेरे ख्याल से वेव्स आ रही हैं उसमें, उसको पकड़ लें, अगर आप कैरी कर लेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक 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 है, डोंट जी जी सही हो गया सही हो गया। तो मैं आप दोनों ही मेहमानों से चाहूंगा कि बारी बारी एक कश्मीर के लिए कोई भी एक पैगाम पहुंचा दीजिए, हिंदुस्तान तक पहुंच जाए। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जी सलमान आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी जी तो देखिए, पैगाम देने से पहले तो मैं आखिरी चीज़ ये कहूँगा कि अभी हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। हमारी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है शरियार खान आफरीदी, तो हमें उनका भी बैकग्राउंड पता होना चाहिए ना। वो सीएसएस के पेपर देने में फेल हो गए, तो उन्होंने सियासत की तरफ अपने कदम बढ़ाए। तो उनकी बुनियादी फेल से शुरू हुई है, फेलियर है वो, एज अ फेलियर है। अब हम क्या, जो फेलियर होता है वो फिर कुछ दूसरा ऑप्शन ढूंढता है। उनको मुस्तकिल मिजाज अगर वो रहते, वो एक बार फेल होते, दो बार फेल होते, तीसरी बार वो सीएसएस पास कर लेते, तो हम उनको समझते कि वो कोई सही फैसला भी ले पाएंगे। जब एक बंदा अपनी बुनियादी चीज़ में फेल हो गया है, आज उसको कश्मीर कमेटी का हमने चेयरमैन बनाया है, तो कश्मीर के मौक़िफ़ पे भी फेल ही होते रहेंगे। तो पहले तो मैं हमारे वज़ीर आज़म साहब से अपील करनी पड़ेगी कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन किसी मुस्तकिल मिजाज बंदे के हाथ में ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है, तो किसी सही बंदे के हाथ में जिम्मेदारी दें। जाते आते मैं आपको आखिरी पैगाम में एक हमारे इमरान प्रताप साहब की एक नज़म है, वो आपकी नज़र करता चलूँगा कि ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत से अब कोई तस्वीर हूँ, जिसको मुल्क मिलकर सदियों से लूटा गया है, मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, यूँ मेरे हौसले आजमाए गए, पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ, यूँ मेरे मासूम बच्चे उठाए गए, यूं मेरे हौसले आजमाए गए, पूरे भारत में कुछ भी हुआ, मेरे मासूम बच्चे उठाए गए। एक ऐसी ठेस हूँ, एक ऐसी पीर हूँ, खून में डूबी हुई ऐसी तहरीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। जी सलमान। क्या जो आपका फेलियर से सवाल था वो फिर मैं इस तरफ ले गया कि जो भी फेल होता है वो सियासत में आ जाता है, और अल्लाह ताला हमें नेक सियासतदान अता करे कि जो बिल्कुल बिल्कुल तमाम जहाँ नहीं, हम तो इस चीज़ में लगे हुए हैं सलमान कि आप देखेंगे कि एपी में सो वाहिद जमात है जिसने अपने वतन से एक सियासी जमात को अगर जन्म दिया, तो हमारे सारे रहनुमा भी आपको डॉक्टर इंजीनियर मिलेंगे, कोई भी फेलियर नहीं है माशाल्लाह। अगर उनको कौम का सोच छोड़ के, कौम की सोच छोड़ के अगर वो अपने अपने फील्ड्स में जाते तो आज वो अरबोपति होते, पर वो डॉक्टर की डिग्री लेके भी उसी 120 गज के घर से सियासत कर रहे हैं। ये कौम के माशाल्लाह। खातिर, ये एपी में सो का खास है। जी सलमान। जी हारून हारून खत्री साहब, अब आपकी तरफ आऊँगा मैं कि आप क्या कौम को जी, पैगाम देना चाहते हैं बहुत अच्छी बात कही हमारे भाई ने, और एपीएमएस जो है काफ़ी जो है बेहतर जो है काम कर रही है यूथ के हवाले से। पहले तो एक उन्होंने जो बात की कि गवर्नमेंट को जो है हमारी एक मजबूत पॉलिसी बनानी चाहिए और ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए जो कश्मीर के इश्यूज को बेहतर तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, और इन मसाइल को पहले तो हमें अक़वाम मुत्तहिदा से जो है अपनी बात को मनवाना है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा भी जो है वो हमारा नहीं है, हमारी बातों पे अमल नहीं करता, हमारी जो है अपनी करारदादों की जो है वो इनहराफ करता है। जो करारदादों ने कश्मीर के लिए जो है पास की थी, उन करारदादों को वो नहीं मान रहा है। कुछ अशार में जो है कश्मीरी भाइयों के लिए यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा कि जाने क्यों दबाई जा रही है कश्मीर की आवाज़, जाने क्यों दबाई जा रही है कश्मीर की आवाज़, मैं पूछता हूँ कहाँ उठाई जा रही है कश्मीर की आवाज़, तारिक अय्यूबी और कासिम को याद करो, हमसे क्यों भुलाई जा रही है कश्मीर की आवाज़, आगे बढ़ो
ساتھ دو سرفروشوں کا، جاؤ وہاں جہاں لگائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز۔ اور آخری میں میری یہ دعا ہے کہ جس طرح بے شمار قربانیوں سے پاکستان جو ہے ایک آزاد مملکت میں رہ رہا ہے، اسی طرح کشمیریوں کی جو ہے قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بھی جو ہے جلد سے جلد جو ہے آزادی نصیب کرے، آزادی کی نعمت سے ان کو نوازے۔ آمین آمین آمین۔ تو اسی طریقے سے پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے اپنے اختتام کی جانب، اسی دعا کے ساتھ اور انہی اشعار کے ساتھ کہ آج بھی ہاتھوں میں لیے شہزادیاں کشمیر کی ڈھونڈنے نکلی ہیں آزادیاں کشمیر کی، آخر تو بربادیاں کشمیر کی، پوچھتی ہیں یا الہی یہ وادیاں کشمیر کی، اے میرے مولا توڑ دے ظلم کی زنجیر کو، دے میرے مولا آزادی وادی کشمیر کو، دے میرے مولا آمین۔ آزادی وادی کشمیر کو۔ اسی دعا کے ساتھ کہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر بہت شکریہ ملاقات انشاءاللہ۔ کے لیے اکیڈمیکل سوشل سرکل کے پیج کو لائک کر دیجیے۔ اس طریقے کے بہترین پروگرام آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا عنوان ہے فکر، تو کبھی فکر ہوگی تعلیم کی، کبھی ہوگی کشمیر کی، تو کبھی ہوگی پاکستان کی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔